الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ تین چیزیں پائی گئی، وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، اسے اپنے ایمان کی لذت محسوس ہوگی. پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اسے محبوب ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو. فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور دوسری چیز کہ وہ کسی بھی شخص سے، کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی سے دور ہوتا ہے. اور تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنا اسے اتنا ناپسند ہو، اتنا برا لگے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کسی شخص کو آگ میں گرنا ناپسند ہوتا ہے. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے. جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد کفر کی زندگی کو اسی طرح ناپسند کرے. تو یہ تین چیزیں ہیں آج کے درس میں. سب سے پہلی چیز کہ وہ سب سے بڑھ کر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. اور محبت جہاں ہوتی ہے وہاں اطاعت پائی جاتی ہے، وہاں بات کو مانا جاتا ہے. اور محبت سے اوپر والا درجہ شوق کا ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی محبت سے بڑھنے کا شوق بھی پایا جائے. اور یہ سلف صالحین کی، اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہوتا ہے، ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز انہیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھا دے، اس کا وہ شوق رکھتے ہیں. جیسے ہمارے بھی شوق ہیں. ہم میں سے اگر کسی شخص نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، وہ سارا دن جتنا مرضی کام کاج کر کے واپس آئے، جتنا مرضی تھکا ماندہ ہو، لیکن وہ ان کے لیے ضرور وقت نکالے گا کیونکہ اس کا شوق ہے. اگر 8-9 بجے رات کو آپ کسی کارخانے سے کام کاج کر کے واپس آئے، شوق ہے، عادت پڑی ہے دوستوں کے پاس بیٹھنے کی، خوش گپیاں کرنے کی، تو آپ ان کے لیے ضرور وقت نکالیں گے. اور یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اسے اللہ کی ملاقات کا شوق ہو.
اللہ کی طرف آگے بڑھے، ہر وہ چیز انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑا اللہ کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو آج گھر میں بیٹھا تھا تو دل میں خیال آیا کہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے فوراً آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو کیا جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت مل جائے گی؟ کیا جنت میں بھی ہمارے لیے یہی آسانی ہوگی؟ آپ کہاں اعلیٰ منزلوں میں ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑی تسلی دی انہیں، فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا صرف یہ فرمان ہی ہم سوچ لیں اور اپنی اپنی محبتوں کے زاویے دیکھ لیں کہ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں۔ ہماری محبتیں یہودیوں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے کلچر کے ساتھ، ان کی شکل و صورت کے ساتھ ہے، ان کے تہذیب و تمدن کے ساتھ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، مشابہت انسان اسی کی اختیار کرتے جس سے محبت ہو، تو جن کی طرف رغبت کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے بڑی خوشی اس دن ہوئی تھی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ ہم کس سے محبت رکھتے ہیں، ہماری محبت کا زاویہ کدھر جا رہا ہے۔ اگر تو ہم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنی دنیا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تو پھر عبادت بھی ہماری عادت ہوگی، عبادت ہم کریں گے لیکن بطور عادت کریں گے۔ کتنے ایسے ساتھی پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ ماشاءاللہ بڑے نماز کے پابند ہیں، بس جی کیا کریں بڑوں نے عادت ڈال دی تھی، ان کی زبان پہ یہ تھا بس بڑوں نے عادت پڑ گئی تھی، بس گویا کہ ہم بطور عادت عبادت کرتے ہیں، ہم بطور شوق نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا عمل دیکھ لیجیے، آپ کی حالت دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی حالت دیکھ لیجیے۔ نماز کا وقت ہوتا نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے جیسے بیگانے ہوتے ہیں، جاننے والے ہی نہیں، کسی اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے ہوتے، باتیں ہو رہی ہیں، اذان ہوتی فوراً سب کچھ چھوڑ دیتے، ایسے ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اذا حز به الامر یقول لبلال یا بلال اذن ارحنا بالصلاة، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہتے بلال اذان دو ہم نماز پڑھیں ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ کیا ہمیں ایسی عبادت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے؟ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو یقیناً اس کی ملاقات کا شوق ہوگا، نماز میں انسان کو لذت محسوس ہوگی۔ کتنے ایسے سلف صالحین ہیں ان کے بارے میں اذان ہوتی رنگ فک ہو جاتا۔ امام حسن بن علی رحمہ اللہ سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اذان سنتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا رنگ فک ہوتا ہے، تو کہنے لگے اولا تدرون بین یدی من اقوم، کیا تم جانتے نہیں میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں؟ تصور کیجیے کوئی دنیا کا بہت بڑا افسر آپ کو کبھی یہ ایک اس میں گریڈ کا افسر ہے، اس کے سامنے جا کے ذرا بات کرو تو ہو سکتا ہے ہماری زبان لڑکنا شروع ہو جائے، ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں۔ لیکن کیا اللہ کی عظمت، اللہ کا جاہ و جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی یہ ہمارے تصور میں ہو تو ہم کبھی گناہ ہی نہ کریں، ہمیں سوچے بھی نہ گناہ کا۔ لیکن دنیا کے لوگوں سے تو بڑا ڈرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے، والدین کو نہ پتہ چل جائے، بیوی بچوں کو نہ پتہ چل جائے، لیکن کیا ہم اللہ کی قدردانی اس طرح کرتے ہیں؟
اور یہ سب محبت کے زاویے میں شامل ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، ایمان کی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمارے دلوں میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اللہ ہمیں موفقین میں سے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔